سے 100 سال پہلے سلطنت عثمانیہ کا اختتام ہو گیا۔ قسطنطنیہ استنبول میں بدل گیا۔ 600 سال پرانی اسلامی سلطنت جس نے تقریباً تمام جنوبی یورپ، مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ پر حکمرانی کی، اس نے ایک نئی قوم کو جنم دیا۔ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے نے دنیا پر گہرے اثرات ڈالے اور علاقائی استحکام کو متاثر کیا، جو بعد میں بلکان کی جنگوں اور مشرق وسطیٰ میں تنازعات کا سبب بنا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ترکی کا ماضی موجودہ رہنما طیب اردوان کے فیصلوں کو متاثر کرتا ہے، جو ایک بار پھر ترکی کو ایک عالمی طاقت بنانا چاہتے ہیں۔ تو ترکی کے عالمی عزائم اتنے اہم کیوں ہو؟ اس کی وجہ ہے ترکی کا منفرد جغرافی مقام اور صدر اردوان کا دنیا میں پھیلا ہوا اثر و رسوخ۔ اناطولیہ، جہاں ترکی کا زیادہ تر حصہ واقع ہے، وہ اپنی اسٹریٹجک لوکیشن کی وجہ سے اہم ہے، اور وہ بر اعظموں میں زمینی پل ہے۔ یہی وہ علاقہ ہے جہاں 1299 میں سلطنت عثمانیہ کا قیام ہوا، جہاں طاقتور سلطانوں کا راج تھا اور جہاں آخری اسلامی سلطنت تھی۔ اپنے عروج میں اس کی 3 بر اعظموں کے وسیع خطے پر حکمرانی تھی، لیکن 19ویں صدی میں عثمانیہ سلطنت کا زوال شروع ہو گیا اور اسے یورپ کا مرد بیمار کہا جانے لگا۔ اسے معاشی مسائل لاحق تھے اور اسے علاقے چھن رہے تھے۔ بلکان میں آزادی کی تحریکیں جنم لینے لگیں اور سلطنت ٹوٹنے لگی، اور ان تحریکوں کو فنڈنگ دینے والے برٹش اور جیوز تھے، جو شروع ہی سے اس سلطنت کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھ پا رہے تھے، اور آخرکار وہ کامیاب ہو گئے۔ سلطنت بکھرنے لگی۔ ٹوٹ پھوٹ کا یہ عمل انتہائی خونی اور ہنگامہ خیز تھا۔ 1916 میں آرمینیائی باشندوں کو سلطنت سے نکالنے پر بڑے پیمانے پر ہلاکتیں ہوئیں، جسے آرمینیائی قتل عام کہہ کر یاد کرتے ہیں، لیکن ترکی اس الزام کو ہمیشہ مسترد کرتا ہے۔ پہلی جنگ عظیم میں اتحادیوں کی فتح نے سلطنت عثمانیہ کی قسمت کا فیصلہ کر دیا اور زیادہ تر علاقہ اس سے چھن گیا۔ ترکی کے ایک سلطنت سے قومی ریاست میں تبدیل ہونے کا آغاز ایک قوم پرست فوجی کمانڈر مصطفیٰ کمال نے کیا۔ اس نے سامراج کنٹرول کو مسترد کر دیا اور 1919 میں ترکی کی جنگ آزادی کا آغاز کر دیا۔ ان کی فوجی فتوحات کی وجہ سے اس ترکی کی تشکیل ہوئی جسے آج ہم جانتے ہیں۔ اکتوبر 1923 میں مصطفیٰ کمال نے ترکی کو ایک جمہوریہ قرار دیا اور اس کے پہلے صدر بن گئے۔ اتاتürk یعنی ترکوں کا باپ کے لقب سے مشہور ہوئے اور ملک کو جدید خطوط پر استوار کرنا شروع کر دیا۔ اسلامی اداروں کو بند کر دیا گیا اور عربی رسم الخط کی جگہ رومن رسم الخط نے لے لی۔ مغربی طرز کے لباس کو فروغ دیا اور عورتوں کو زیادہ حقوق دیے، جن میں ووٹ ڈالنا اور وارث کا حق شامل تھا، اور اس وجہ سے آج بھی آپ ترکی میں لوگوں کے لباس میں واضح مغربی برتری دیکھتے ہیں۔ اتاتürk کا 1938 میں انتقال ہو گیا، لیکن اس کی وراثت آنے والے دہائیوں تک ترکی کی سیاست میں چھائی رہی۔ اتاتürk کے بعد بھی ترکی نے مغرب کی طرف قدم بڑھائے رکھا اور 1952 میں نیٹو میں شمولیت اختیار کی۔ سرد جنگ کے دوران ترکی امریکہ کا اتحادی تھا، جسے سوویت یونین کے لیے اتحاد کے بفر زون کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ ترکی نے 2005 میں یورپین یونین میں شمولیت کے لیے مذاکرات کا آغاز کیا۔ یہ رجب طیب اردوان کا بطور وزیر اعظم پہلا دور تھا، لیکن جب یورپی یونین میں شمولیت کا عمل آگے نہ بڑھ سکا تو ترکی نے دوسری دنیا کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ اتاتürk اور طیب اردوان میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ اردوان ترکی کو یورپ اور مغربی تہذیب کا حصہ نہیں سمجھتے۔ ان کی سوچ کے مطابق ترکی کا تعلق عالم اسلام سے ہے، پہلے 2003 سے وزیر اعظم کی حیثیت سے اور پھر 2014 سے منتخب صدر کی حیثیت سے اردوان نے ترکی کی طاقت کو بڑھایا اور اسلامی کازز کی حمایت کی۔ سن 2017 میں انہوں نے اپنے صدارتی انتخاب کی توسیع کے ریفرینڈم میں تھوڑے مارجن سے کامیابی حاصل کی۔ ان کی پالیسیز میں خواتین کے حجاب پہننے کی پابندی کو ختم کرنا اور آیا صوفیہ کو میوزیم سے مسجد میں تبدیل کرنا تھا۔
عثمانیہ دور میں آیا صوفیہ ایک مسجد تھی، لیکن اتا ترک نے اسے اپنے سیکولر جمہوریہ کی نشانی کے طور پر ایک عجائب گھر میں بدل دیا تھا۔ صدر اردوان پر پریس، گردوں اور LGBT کے خلاف کریک ڈاؤن کی وجہ سے تنقید ہوتی ہے کہ وہ ایک آزاد، سیکولر اور جمہوریت کے طور پر ترکی کی روایات کو ختم کر رہے ہیں اور ایک سلطان کی طرح حکمرانی کر رہے ہیں، لیکن ان کے حامیوں کے لیے وہ ایک روایتی اسلامی اقتدار اور ملک کے قابل فخر ماضی کی نمائندگی کرنے والے بااختیار رہنما ہیں۔ صدر اردوان کو ترکی کی سرحدوں کے باہر سے بھی مذہبی حمایت حاصل ہے۔ اس کی بڑی مثال یہ ہے کہ اردوان کی انتخابی کامیابیوں کا جشن صرف ترکی میں ہی نہیں بلکہ ترکی سے باہر غزہ، بغداد اور دوسرے اسلامی ملکوں میں بھی منایا جاتا ہے۔ ان کی صدارتی طاقت اور مسلم دنیا میں بڑھتی ہوئی مقبولیت نے ان کو عالمی سطح پر زیادہ بااثر بنا دیا۔ یورپ، ایشیا اور افریقہ کے چوراہے پر واقع ترکی کی جغرافک حیثیت اس کے اثر و رسوخ میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ترکی کا سمندری گزرگاہوں پر کنٹرول ہے۔ یہ قدرتی گیس اور تیل کو عالمی منڈیوں سے جوڑنے کے لیے ایک ٹرانزٹ ملک ہے۔ ترکی تنازعات والے علاقوں سے جغرافیائی قربت رکھتا ہے۔ شام میں خانہ جنگی ہے، لیبیا میں افراتفری ہے، کاراباغ میں کشیدگی اور یوکرین اور مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ۔ اردوان انتظامیہ ترکی کو اپنی جغرافیائی پوزیشن سے ملنے والے موقع سے فائدہ اٹھانے کی خواہش مند ہے، لہٰذا ترکی خود بخود ایک ثالث ملک بن جاتا ہے۔ صدر اردوان کے یوکرین کے صدر زیلنسکی اور روس کے صدر پیوٹن کے ساتھ قریبی تعلقات ہیں۔ انہوں نے یوکرین اور رشیا کی جنگ میں ثالث کا کردار ادا کیا اور ان کی مداخلت سے یوکرین اور روس میں اناج کی ایکسپورٹ کا معاہدہ طے پایا تھا۔ اور اکتوبر 2023 میں صدر اردوان نے اسرائیل اور فلسطین تنازع میں ثالثی کی پیشکش کی۔ وہ طویل عرصے سے فلسطینی کاز کی حمایت کرتے ہیں اور 2009 میں غزہ کے معاملے پر اسرائیلی صدر کے ساتھ گرما گرم بحث کے بعد فورم سے واک آؤٹ کر چکے ہیں۔ اردوان دہائیوں پرانے تنازع کے 2 ریاستی حل کی پیشکش کرتے ہیں۔ ترکی نے دنیا میں اپنی فوجی موجودگی میں اضافہ کیا ہے۔ انہوں نے روس اور بھارت کے ساتھ تجارتی تعلقات کو مضبوط بنایا اور ترکی کے سفارتی نیٹ ورک کو بڑھایا ہے، خاص طور پر افریقہ میں۔ قدرتی وسائل سے مالا مال افریقہ، مغرب، چائنا اور روس کے درمیان جغرافیائی اور سیاسی کشمکش والا خطہ ہے۔ انقرہ میں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ افریقہ میں ترکی کی موجودگی عالمی سیاست میں اس کے اثر و رسوخ کا آسان اور مضبوط بنائے گی۔ ترکی کی عالمی حیثیت میں شاید اضافہ ہوا ہو، لیکن ترکی کی اندرونی حیثیت کچھ اتنی مضبوط نہیں ہے۔ حالیہ دنوں میں افراط زر کی شرح میں کافی اضافہ دیکھا گیا، یا پھر شاید ایسا نہیں ہے۔ یورپی یونین میں شمولیت ڈیڈ لاک کا شکار ہونے کے بعد ترکی نے اپنا رخ مشرق کی طرف موڑ لیا ہے، لیکن ترکی کی مشرق اور مغرب کے بیچ میں موجودگی اور اس سے مجبور کرتی ہے کہ وہ دونوں طرف اچھے تعلقات کو لے کر جائیں۔ چونکہ طیب اردوان ترکی کو اس کی دوسری صدی میں لے کر جا رہے ہیں، تو ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج عثمانی سلطنت کے علاقے اور اس سے آگے اپنا اثر و رسوخ برقرار رکھنا ہوگا، جبکہ ترکی کے مغرب کے ساتھ تعلقات میں بھی توازن رکھنا ہوگا۔ آپ ترکی اور اردوان کو آنے والے دنوں میں کہاں دیکھتے ہیں، اور کیا سلطنت عثمانیہ دوبارہ عروج حاصل کر پائے گی؟ اپنی رائے کمنٹ باکس میں دیں۔ چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ شاد رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔